جو دیکھا ہے روئے روئے منا چہرہ، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو حضرت عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو حضرت عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک آخری شعر کہتا ہوں، مصرع سنیں گے، پہلا مصرع تو آپ ہنسیں گے، دوسرا مصرع سنیں گے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کی ہنسی خود بخود بند ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات دلہا دلہن کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، مگر اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان کر دیا کہ جنگ میں جانا ہے۔ اب جنگ میں جانے کے بعد کوئی واپس آئے گا یہ تو بھروسہ ہے نہیں، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اگر دو اجازت تو جام شہادت، اگر دو اجازت تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ جو میں نے آخری مصرع پڑھا نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، تو پہلی رات میں آواز لگی تھی کہ جنگ میں جانا ہے، تو وہ بیوی سے مل چکے تھے لیکن نہانے کا موقع نہیں ملا، کتابوں میں لکھا ہے، چلے گئے جنگ میں، جب جنگ میں چلے گئے تو شہید ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اسی کپڑے کے ساتھ اسی خون میں لت پت اس کو دفن کیا جائے گا، لیکن ہے ناپاک، کیا ہے ناپاک۔ یہی وجہ ہے حدیث میں حضرت حنظلہ کا نام ہے غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ان کی شہادت ہوئی ان کی لاش کو فرشتوں نے آسمان میں اٹھا لیا، وہاں لے جا کر کے غسل دیا، فرشتوں نے اٹھا لیا۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اگر دو اجازت تو جام شہادت